خبر۔ اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سستی بجلی، صاف بجلی، یعنی جو موسم کا ہمارا اتنا بڑا گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو بجلی ہوگی وہ بنے گی، صاف بجلی بنے گی، جس ہم آگے ہیں ماشاءاللہ کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان سب سے آگے کوششیں کر رہا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ تقریباً 80 لاکھ ایکڑ زمین ہم کاشت میں لے کے آئیں گے، 80 لاکھ ایکڑ۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر سال ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا وہ متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یعنی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں گندم امپورٹ کریں گے، تو ہمیں پچھلے 2 سال گندم امپورٹ کرنی پڑی اور اس سال بھی کرنی پڑے گی، حالانکہ سب سے بہترین گندم کی فصل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس باری۔ تو اس کی وجہ یہ کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں اور زمین چاہیے، اور یہ سٹوریج کی وجہ سے ہم اور 80 لاکھ ایکڑ زمین اس کو کاشت میں لے کے آئیں گے، تو آگے والی آنے والے لوگوں کے لیے، نسلوں کے لیے۔ ایک منٹ سن لو پہلے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا، یہ زیادہ ضروری ہے فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی۔ ہمارا وہ ملک تھا جو کہ دنیا کو بیچ سکتا تھا اناج، لیکن آج ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2 3 4 سال میں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پرابلمز آئیں گے۔ وہ اور چیز ہے کہ ہم نے ایگریکلچر میں بھی امپرومنٹس کرنی ہیں۔ اس کی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پینے کا پانی شہروں کے اندر۔ لاہور میں ہم بنا رہے ہیں راوی سٹی، کیونکہ وہاں پانی نیچے جا رہا ہے شہروں کے اندر، جس طرح کراچی میں اب ٹینکر مافیا بنے ہوئے ہیں، اربوں روپیہ ہر روز وہ بناتے ہیں مافیاز اس کے اوپر پانی دینے کے لیے۔ لاہور کا بھی وہی حال ہونے لگا ہے، اس کے لیے ہم راوی سٹی بنا رہے ہیں، لیک بنا رہے ہیں تاکہ پانی واٹر ٹیبل اوپر۔ یہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ پشاور کو 300 ملین گیلن پانی کا دے گا پشاور میں، کیونکہ وہاں بھی پانی نیچے جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ تیسرا یہ مقصد ہے، کیونکہ پینے کا پانی اور شہروں کے اندر پرووائڈ کرنا پانی وہ بہت ضروری ہے، تو اس کا یہ بھی ایک مقصد پورا ہوگا۔ چیئرمین صاحب نے سر ڈیمز کے حوالے سے بڑا اچھا بریف کیا، فیوچر کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بڑا بہتر ہوگا۔ سر اس سے پہلے یہ کام کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ تھی کہ ماضی کی حکومتوں نے اتنا ٹائم جو ہے ضائع کیا، جو اب آپ یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں؟ طریقہ ہے نا، ایک پاور پروجیکٹ لگاؤ، اس میں سے کمیشن بھی کماؤ، مہنگی بجلی لوگوں کو بنا دو، اسے قرضے لے لو باہر سے۔ جو آج ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے پاکستان کو، ہمیں کیا مشکل ہے؟ جس پیسے کے اوپر بجلی بن رہی ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو اس پہ بجلی بیچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تھوڑی سی قیمت اوپر کرتے ہیں، لوگ شور مچا دیتے ہیں۔ تو آسان چیز تھی کہ یہ جلدی پاور کے کانٹریکٹ سائن کرو، اور آئی پی پیز کے یہ آج سے 30 سال پہلے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس اللہ نے جو پانی کے اوپر بجلی بنانے کے لیے اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، 50,000 میگا واٹ تقریباً پوٹینشیل ہے پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے، ہم نے نہیں بنائی۔ جب آپ نے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اس وقت میں آیا تھا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آپ تختی لگا کے چلے جائیں گے، پھر 5 سال پتہ نہیں چلے گا، لیکن حکومت نے اور وابڈا نے جتنا بہترین کام کیا، اور ہم نے آئی وٹنس ہے کہ یہاں کافی کام ہو رہا ہے۔ سر یہ ڈیمز تو بنتے جائیں گے، لیکن جو لائن لاسز کے ذریعے بجلی ضائع ہوتی ہے اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے۔ اس میں زندگی پرائم صاحب کے آپ نے ایک نویس سنائی تھی کہ بجلی پاکستان میں جلد سستی ہوگی، جب آئی پی پی سے معاہدے ہو رہے تھے، تو یہ خوشخبری قوم کو کب ملے گی؟ بجلی کب سستی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلے چیز ایک سمجھ ہے، سرکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ جس قیمت پہ بجلی بنا رہے ہیں اور جس پہ ہم بیچ رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ وہ کم قیمت میں ہم بیچ رہے ہیں، زیادہ قیمت پہ بجلی بن رہی ہے، ٹھیک؟ ایک یہ پرابلم ہو گیا۔ دوسرا پرابلم کیپیسٹی پیمنٹس کا، جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے، چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اب جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو 180 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینا پڑتا تھا۔ جب ہم آئے تو ہمیں کوئی 480 ارب روپیہ دینا پڑا ہے 2018 میں۔ اب وہ پہنچ گیا ہے تقریباً 900 ارب پہ، اور 2023 میں پہنچ جائے گا 1455 ارب روپیہ۔ یعنی یہ ہم چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، یہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے، جس طرح ہم نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا، باقی کر رہے ہیں۔ آئی پی پی سے ہمیں کافی فرق پڑ گیا، ہم نے کافی سیونگ کی ہے ان سے ری نیگوشیٹ کر کے۔
तो इंशाल्लाह ये लगे हुए हैं, लेकिन लोगों के लिए समझने के लिए ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कैपेसिटी पेमेंट्स का, कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन कर दिए हैं कि चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना पैसे देने पड़ते हैं। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा तकरीबन बिजली गर्मियों में इस्तेमाल होती है बनस्बत सर्दियों में। तो सर्दियों में जब हमारे पास उसकी डिमांड ही नहीं होती, पैसे फिर भी देने पड़ते हैं। साहब ये बताइएगा कि आपने ये जो जहां हम खड़े हैं इसने 2025 में मुकम्मल होना है, बाकी जिन 10 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया उनकी भी लंबी टाइम लाइन है, आपने 2023 में इलेक्शन में जाना है, क्या किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आने वाली हुकूमत या आपकी हुकूमत जो भी हो वो तो आवाम ने फैसला करना है, इसकी कंटिन्यूशन रहेगी, ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे और कोई इनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकेगा? ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में हमारा ख्याल है कि 10 की 10 इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएंगी। क्यों नहीं, एक वजह तो डैम्स नहीं बनी पाकिस्तान में, जबकि हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ थी डैम्स क्यों नहीं बनी। एक वजह तो ये था कि पैसे बनाने थे, जल्दी इन्होंने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके पैसे पकड़े हैं, जिसकी वजह से आवाम को महंगी बिजली मिली है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि सारे लोग इलेक्शंस का सोचते हैं कि जी मेरे 5 साल में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप अपने 5 साल का सोच रहे तो डैम तो बनेगी नहीं पाकिस्तान में। इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई आगे का अपने आने वाली नस्लों का सोचें, अगर हम हो या ना हो, ये डैम से एक स्टेज पे पहुंच जाएंगी, फिर तो जो भी आएगा उसको पूरी करनी पड़ेगी। क्या वाकई पाकिस्तान में बिजली वाफर मिकदार में बन गई थी जिसका ना चाहते हुए हमें पैसे, अब इस वक्त करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक बिजली पूरी है, शॉर्टफॉल तो नहीं है इस वक्त? देखिए, जो ऑपरेशन में आ रहे हैं ना अब पावर जनरेशन प्लांट्स, उससे जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो हमारी डिमांड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें पैसे देने पड़ेंगे। देखिए ना, अगर तो हमारे पास इतना डिमांड बढ़ जाए तो हमारे लिए फिर वो इतना बोझ नहीं बनेगा। लेकिन जब हम वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और जो हमने ग्राफ भी दिखाए हैं मेरे ख्याल में, वो फिर आपको कभी दिखाएंगे कि वो जितनी वो बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी और जो डिमांड है पाकिस्तान की, अगर हमारी 6% भी ग्रोथ रेट हो तो तब भी वो डिमांड वो उससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है। साहब, लास्ट सवाल, खैबर पख्तूनख्वा आप आए हैं और ज़ाहिर है ये बहुत पोटेंशियल है सेहत के हवाले से, लेकिन हमने देखा है कि कोविड की वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो इस हवाले से लोगों के खदशात है कि सेहत को खोला जाए ताकि ये जो लोग सेहत से वाबस्ता लोग हैं, तो इनके हवाले से सर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो यानी सारी इर्द गिर्द हमारे देख लें ममालिक को और दुनिया में भी देख लें, मैंने तो सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाया कि हमारी किसी तरह लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो। और आप हिंदुस्तान में आज देख लें जितनी गुर्बत है, क्योंकि उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया और वो हमने नहीं लगने दिया, हालांकि मुझे बड़ा तनकीद भी की गई। अभी भी जो 3rd वेव है इसके ऊपर मैं सारों से लोगों से ताकीद करूँगा कि ये मास्क पहने, क्योंकि अगर हम सिर्फ मास्क ही पहन लें और ये जो 3रा वेव है इसको तो फ्लैट हो गया, अगर हम इस पर ही रखें तो हम और सारा मुल्क खोल सकते हैं, और ख़ास तौर पर टूरिज़म के लिए। लेकिन अगर वो ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहम्मद डैम के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से होने वाली गुफ्तगू टीवी टुडे खबर।